السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 سے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما جو ننسخ ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیاتن کوئی آیت، او یا ننسیہا ہم بلا دیتے ہیں اسے، ناتی تو ہم لے آتے ہیں، بخیرن بہتر، منہا اس سے، او یا مثلہا اس کی مثل ہی، علم تعلم کیا نہیں آپ نے جانا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر خوب قادر ہے، علم تعلم کیا نہیں آپ نے جانا، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماواتی بادشاہی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما اور نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، من دون اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، من ولی کوئی حمایتی، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ نسخ کے لغوی معنی تو نقل کرنے کے ہیں، لیکن شرعی اصطلاح میں ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم نازل کرنے کے بھی ہیں۔ نسخ کا معنی بعد میں آنے والے شرعی حکم کے ساتھ پہلے کسی شرعی حکم کو ختم کر دینا بھی ہے۔ یہ نسخ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے، جیسے آدم علیہ السلام کے زمانے میں سگے بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح جائز تھا، بعد میں اسے حرام کر دیا گیا۔ اسی طرح قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض احکام منسوخ فرمائے اور ان کی جگہ نیا حکم نازل فرمایا۔ ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ یہ نسخ 3 قسم کا ہے، یعنی ایک کو بدل کر دوسرا حکم نازل کر دیا گیا، دوسرا ہے نسخ ما التلاوہ، یعنی پہلے حکم کے الفاظ قرآن مجید میں موجود رکھے گئے ہیں، ان کی تلاوت ہوتی ہے، لیکن دوسرا حکم بھی جو بعد میں نازل کیا گیا قرآن مجید میں موجود ہے، یعنی ناسخ اور منسوخ دونوں آیات موجود ہیں۔ نسخ کی ایک تیسری قسم یہ ہے کہ ان کی تلاوت منسوخ کر دی گئی، یعنی قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شامل نہیں فرمایا، لیکن ان کا حکم باقی رکھا گیا۔ جیسے موطا امام مالک نے شادی شدہ مرد اور عورت کو اگر زنا کا ارتکاب کریں تو یقیناً انہیں سنگسار کر دیا جائے۔ اس طرح کہ یہ اس آیت میں نسخ کی پہلی 2 قسموں کا بیان ہے، ما ننسخ من آیاتن میں دوسری قسم اور او ننسیہا میں پہلی قسم۔ ننسیہا ہم بلوا دیتے ہیں کا مطلب ہے کہ اس کا حکم اور تلاوت دونوں اٹھا لیتے ہیں، گویا کہ ہم نے اسے بلا دیا اور نیا حکم نازل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے ہی ہم نے اسے مٹا دیا اور اسے منسیہ کر دیا گیا۔ یہودی تورات کو قابل نسخ قرار دیتے تھے اور قرآن پر بھی انہوں نے بعض احکام کے منسوخ ہونے کی وجہ سے اعتراض کیا۔
जैसे बैतुल मुकद्दस किबला मुकर्रर हुआ, फिर बैतुल्लाह की तरफ मुंह करने का हुक्म हुआ, और जैसे हमारी शरीयत में पहली शरीयतों के बहुत से अहकाम मनसूख कर दिए गए। यहूद नस्ख के मुनकर थे, इसलिए उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को जुटलाया कि उन्होंने तुरात के बाज़ अहकाम क्यों मनसूख किए। कुरान पर भी उन्होंने एतराज़ किया कि जब पहला हुक्म अल्लाह ताला का था और दुरुस्त था तो वो क्यों मनसूख हुआ। अल्लाह ताला ने इसके कई जवाब दिए। पहले जवाब की तफसील ये है कि पहला हुक्म दर हकीकत होता ही इतनी मुद्दत के लिए है। नस्ख इस मुद्दत के ख़त्म होने का ऐलान है। इस वक्त वो पहला हुक्म आइन हिकमत था, बाद में इसे इस जैसे या इससे बेहतर हुक्म की ज़रूरत के ख़त्म होने का ऐलान है। इस वक्त वो पहला हुक्म आइन हिकमत था, बाद में इस जैसे या इससे बेहतर दूसरे हुक्म की ज़रूरत थी तो वो जारी कर दिया गया। इसका मतलब ये नहीं कि पहला हुक्म गलत था। एक जवाब इस एतराज़ का ये दिया कि अल्लाह ताला अगर अपना हुक्म मनसूख ना कर सकता हो तो वो आजिज़ ठहरा। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। मज़ीद फरमाया कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ज़मीन व आसमान की बादशाही अल्लाह के लिए है। वो बादशाही क्या हुआ जो पहले हुक्म की जगह नया हुक्म नाफिज ना कर सके। वो जो मुनासिब समझे करे, जिस वक्त जो हुक्म उसकी मसलहत व हिकमत के मुताबिक हो उसे नाफिज करे, और जिसे चाहे मनसूख कर दे। इरशाद बारी ताला है, व इज़ा बद्दलना आयात मकाना आयातिन वल्लाहु आलमु बिमा युनज़्ज़िलु कालू इन्नमा अंता मुफ्तर बल अक्सरुहुम ला यअलमून। सूरत अल-नहल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब हम कोई आयत दूसरी आयत की जगह बदल कर लाते हैं, और अल्लाह ताला ज़्यादा जानने वाला है जो वो नाजिल करता है, तो वो कहते हैं तू तो गढ़ लाने वाला है, बल्कि उनके अक्सर नहीं जानते। बाज़ आयात व अहकाम जिन्हें बाकी रखना मकसूद ना था, अल्लाह ताला ने बुला दी। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, सनुक़रिउ का फला तंसा इल्ला माशा अल्लाह। सूरत अल-अला में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम ज़रूर तुझे पढ़ाएंगे तो तू नहीं भूलेगा मगर जो अल्लाह चाहे। अल्लाह ताला ने उनकी तरदीद फरमाई और कहा कि ज़मीन और आसमान की बादशाही उसी के हाथ में है। वो जो मुनासिब समझे करे, जिस वक़्त जो हुक्म उसकी मसलहत और हिकमत के मुताबिक हो उसे नाफिज करे, और जिसे चाहे मनसूख कर दे। ये उसकी कुदरत ही का एक मुजाहरा है। बाज़ कदीम गुमराहों मसलन अबू मुस्लिम अस्फ़हानी मुतज़ली और आजकल के भी बाज़ मुतजद्दीन ने यहूदियों की तरह कुरान मजीद में नसख मानने से इनकार किया है, लेकिन सही बात वही है जो मज़कूरा सत्रों में बयान की गई है। सल्फ़ सालिहीन का अकीदा भी असबात नसख ही रहा है। आयत नंबर 108। अम तुरीदूना, क्या तुम चाहते हो ए मुसलमानों, अन ये के तसअलू, तुम सवाल करो, रसूलकुम, अपने रसूल से, कमा जैसे सुइला, सवाल किए गए, मूसा अलैहिस्सलाम, मिन कब्लो, इससे पहले, वमन, और जो कोई, यतबद्दली, बदले में ले ले, अलकुफ्रा, कुफ्र को, बिल ईमान, ईमान के इवज, फकद, तो तहकीक, जल्ला, वो भटक गया, सवा सबील, सीधी राह से। इस आयत में मुसलमानों को ऐसी चीज़ों के बारे में कसरत सवाल से मना किया गया है जो अभी वकूअ पजीर नहीं हुई। नीज़ मुसलमान यानी सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को तंबीह की जा रही है कि तुम यहूदियों की तरह
اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ازراہ سرکشی سوالات مت کیا کرو۔ گستاخانہ سوالات کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بدلے کفر لے لینا قرار دیا ہے۔ اہل کتاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسی ہی گستاخی کا رویہ اختیار کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فأخذتہم الصاعقۃ بظلمہم۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتارے، سو وہ تو موسیٰ سے اس سے بڑی بات کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہمیں اللہ کو کھلم کھلا دکھلا، تو انہیں بجلی نے ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے گستاخی پر مشتمل سوالات کے علاوہ وحی اترنے کے زمانہ میں ایسی چیزوں کے متعلق سوال سے بھی منع فرما دیا جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو ناگوار ہوں۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو جو اگر تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگے، اور اگر تم ان کے بارے میں اس وقت سوال کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے ان سے درگزر فرمایا اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ بے شک تم سے پہلے ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے سوال کیا پھر وہ ان سے کفر کرنے والے ہو گئے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سے سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہ تھی مگر اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام قرار دے دی گئی۔ صحیح بخاری میں سیدنا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عویمر بن حارث رضی اللہ عنہ بنی اجلان کے سردار عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا آپ لوگوں کا ایسے آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو پا لیتا ہے؟ کیا وہ اسے قتل کر دے لیکن تم اسے قصاصاً قتل کر دو گے؟ اگر ایسی صورت میں انسان کیا طریقہ اختیار کرے؟ آخر ایسی صورت میں انسان کیا طریقہ اختیار کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر مجھے بتاؤ۔ چنانچہ عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مذکورہ صورت میں خاوند کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل کو ناپسند فرمایا۔ جب عویمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل کو ناپسند فرمایا ہے۔ عویمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا۔ چنانچہ انہوں نے سارا معاملہ گوش گزار کیا تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اور تمہاری بیوی کے بارے میں قرآن نازل کیا ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو لعان کا حکم دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضول گفتگو، کیل و کال، کثرت سوال اور مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے تو تم حج کیا کرو۔ ایک آدمی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ اس نے 3 بار یہ پوچھا تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر فرمایا، نہیں، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال واجب ہو جاتا تو تمہیں ہر سال کرنے کی استطاعت نہ ہوتی۔ مجھے چھوڑ دو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف ہی نے تباہ و برباد کر دیا تھا، لہٰذا میں جب تک تمہیں کوئی حکم دوں تو تم اسے بجا لاؤ، اور جب کسی چیز سے منع کروں تو اس سے مکمل اجتناب کرو۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں منع کر دیا گیا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں سوال کریں، اس لیے ہماری خواہش ہوتی تھی کہ کوئی دیہاتی آدمی آئے، وہ آپ سے پوچھے اور ہم سنیں۔ آیت نمبر 9۔ ودّا چاہتے ہیں، کثیر بہت سے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لو کاش کے، یردونکم وہ پھیر دیں، بنا دیں تمہیں، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے، کفارن کافر، حسدن حسد کرتے ہوئے، من عند انفسہم اپنے دلوں سے، من بعد ما اس کے بعد کے، تبینہ واضح ہو گیا، لہم الحق ان کے لیے حق، فاعفو سو تم معاف کرو، واصفحوا اور درگزر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یاتیا لے آئے اللہ تعالیٰ بامرہ اپنا حکم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اہل کتاب کافروں کی راہ اپنانے سے منع فرمایا ہے، اور انہیں خبر دی ہے کہ یہ اہل کتاب مسلمانوں سے زبردست عداوت رکھتے ہیں، ان سے حسد کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ مسلمان پھر سے کافر بن جائیں، اور اس کے لیے انہوں نے ہر قسم کی سازش اور مکر و فریب کو روا رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عفو درگزر اور تحمل سے کام لینے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، یہاں تک کہ اللہ کا کوئی اور حکم ان کے بارے میں آ جائے۔ چنانچہ جہاد کا حکم نازل ہوا تو بہت سے یہودی قتل ہو گئے، بہت سے غلام بنائے گئے اور بہت سے جلا وطن کر دیے گئے۔ قرآن مجید میں دیگر کئی مقامات پر انہی امور سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ یا اہل الکتاب ھل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دے اے اہل کتاب، تم ہم سے اس کے سوا کس چیز کا انتقام لیتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، اور یہ کہ بے شک تمہارے اکثر نافرمان ہیں۔ اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَسْمَعُنَّ
मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन कब्लिकुम व मिनल्लज़ीना अशरकू आज़न कसीरा व इन तस्बिरु व तत्तकू व इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। यकीनन तुम उन लोगों से जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई और उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया ज़रूर बहुत ही ऐज़ा सुनोगे, और अगर तुम सब्र करो और मुत्तकी बनो तो बिलाशुबा ये हिम्मत के कामों से है। सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गधे पर सवार हुए जिस पर शहर फिदक की बनी हुई चादर पड़ी थी और मुझे अपने पीछे बिठा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी हारिस बनी खजरज के मोहल्ला में सैयदना साद बिन इबादा रज़ी अल्लाह अन्हा की इयादत के लिए तशरीफ ले जा रहे थे। ये वाक़या गज़वा बदर से पहले का है। रास्ते में एक मजलिस के पास से गुजरे जिसमें रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन अबई इब्ने सलूल भी बैठा था। उस वक्त तक अब्दुल्ला बिन अबई बज़ाहिर मुसलमान नहीं हुआ था। इस मजलिस में हर किस्म के लोग थे कि कुछ मुसलमान, कुछ मुशरिक, कुछ बुत परस्त और कुछ यहूदी। इस मजलिस में सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हा भी मौजूद थे। जब गधे के पाँव की गर्द मजलिस वालों पर पड़ने लगी तो यानी सवारी करीब आ पहुंची तो अब्दुल्ला बिन अबई ने अपने नाक चादर से ढांक ली और कहा कि हम पर गर्द मत उड़ाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया। आप ठहर गए, सवारी से उतर पड़े, उनको कुरान पढ़कर सुनाने और अल्लाह की तरफ बुलाने लगे। इस वक्त अब्दुल्ला बिन अबई ने कहा, ऐ शख्स, अगरचे तेरा कलाम बहुत अच्छा है, ताहम अगर ये सच भी है तो भी हमारी मजलिसों में आकर हमें तकलीफ ना दिया करो। अपने घर को जाओ, वहाँ जो तेरे पास आए इसको ये कुरान सुना। सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, हरगिज़ नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारी मजलिस में ज़रूर आया करें, हमें ये बहुत अच्छा लगता है। इस बात पर मुसलमानों, मुशरिकों और यहूदियों में तत्कार होने लगी और करीब था कि लड़ाई शुरू हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब को चुप कराने लगे तो बिलाकर वो सब खामोश हो गए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होकर सैयदना साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह अन्हा के यहाँ तशरीफ़ ले गए और इनसे फरमाया, ऐ साद, तूने अबू हबाब की बातें सुनी? हबाब की बातें नहीं सुनी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबू हबाब से मुराद अब्दुल्ला बिन अबई था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने ऐसा ऐसा कहा है। सैयदना साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उसे माफ़ कर दीजिए और इससे दरगुजर फरमाइए। कसम उस ज़ात की जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाज़िल फरमाई है, अल्लाह की तरफ से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा है वो बरहक और सच है। वजह ये है कि इस बस्ती के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ये फैसला किया था कि अब्दुल्ला बिन अबई को सरदारी का ताज पहनाएंगे और इसको अपना वाली और रईस बनाएंगे। लेकिन जब अल्लाह ताला ने ये बात अब्दुल्ला बिन अबई का सरदार होना नापसंद की, इस हक के जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया है, तो इसको आपका आना नागवार गुजरा। इसलिए उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे बुरे कलिमात कहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका कसूर माफ़ कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाब की आदत मुबारक थी कि बुत परस्तों और यहूदियों से दरगुजर किया करते थे, जैसे अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया था, और उनकी अजियतों पर सब्र किया करते थे। इसी के बारे में अल्लाह ताला का ये फरमान ज़ीशान है,
سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور یقیناً تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ضرور بہت سی ایذا سنو گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بَدَّا كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم۔ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سے ایسے اہل کتاب چاہتے ہیں کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے۔ آخر آیت تک جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کفار کو معاف کر دیا کرتے تھے، جہاں تک کہ اللہ نے ان سے لڑنے کا حکم دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں جنگ کی تو بڑے بڑے قریش کے رئیسوں کو اللہ تعالیٰ نے قتل کرایا، تو عبداللہ بن ابی ابن سلول نے اور جو اس کے ساتھ مشرک اور بت پرست تھے انہوں نے کہا کہ اب تو اس دین میں شریک ہونے کا موقع آن پہنچا ہے کہ اس کا غلبہ ہو گیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کر لی اور وہ سب ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے۔ آیت نمبر 110۔ وَأَقِیمُوا، اور تم قائم کرو الصَّلَاةَ نماز، وَآتُوا، اور تم دو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور تم دو زکوٰۃ، وَمَا، اور جو کچھ تقدموا تم آگے بھیجو گے لِأَنفُسِکُم اپنے نفسوں کے لیے من خیرٍ کوئی بھلائی تجدوہ تم پاؤ گے اس کو عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدتُّمُوہُمْ وَخُذُوہُمْ وَاحْصُرُوہُمْ وَاقْعُدُوا لَہُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ۔ سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو اور ان کے لیے ہر گات کی جگہ بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدِّینِ، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن روانہ کیا تو ان سے فرمایا تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو تو سب سے پہلے تم انہیں اس بات کی دعوت دو
کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور یہ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ اللہ کو پہچان لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ پھر جب وہ اس پر عمل کرنے لگے تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان پر ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے محتاجوں کو دی جائے گی۔ پھر جب وہ یہ بھی مان لیں تو ان سے زکوٰۃ لے لینا، لیکن ان کے بہترین مال لینے سے بچنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں وہ عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کرو، فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ سورۃ المزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو قرض دو، اچھا قرض دینا، اور جو نیکی بھی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں پاؤ گے کہ وہ بہتر اور ثواب کہیں زیادہ ہے۔ اور فرمایا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِیامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئًا وَإِنْ کَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَیْنَا بِهَا وَکَفَىٰ بِهَا حَاسِبِینَ۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عین انصاف ہوں گے، پھر کسی شخص پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر رائی کے ایک دانہ کے برابر عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ اور فرمایا، فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَهُ وَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ۔ سورۃ زلزلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو جو شخص ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے دیکھ لے گا، اور جو شخص ایک ذرہ برابر برائی کرے گا اسے دیکھ لے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔